بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات سے وقار۔ بعض چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اسلام سے ہے، مذہب سے ہے، بعض چیزوں کا تعلق ہمارے رسم سے ہے، اور بعض کا تعلق ہمارے رواج سے ہے۔ یعنی تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک مذہب ہے، ایک رسم ہے، اور ایک رواج ہے۔ اور بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سی رسموں کو جو ہے وہ رواج میں بدل دیتے ہیں، اور بہت سے رواج کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں، شریعت سے جوڑ دیتے ہیں، دین سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب یہاں ہم گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر جو چیز بنتی ہے اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے اور بدفعلی کہا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ فال نکالتے تھے، اپنی مراد پوری کرنے کے لیے فالوں پر یقین کرتے تھے، اور بہت سے جو اقوام تھی وہ بدشگونیوں پر یعنی شگونوں پر اپنا گزر بسر کرتی تھی کہ چاند چڑھ آیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، چاند اتر گیا ہے تو اس کا کیا نقصان ہے، رات کے جو ستارے ہیں وہ اس طرح ٹمٹمائیں تو اس کا یہ فائدہ ہے، اور اگر وہ نہ ٹمٹمائیں تو اس کا یہ نقصان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدشگونی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی بدشگونیاں ہیں کہ جیسے کہ آپ کسی کا کنگھا استعمال کریں۔ گھر میں عموماً ایک ہی کنگھا ہوتا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کا کنگھا استعمال کرنے سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ خالی کینچی چلائیں، کوئی چیز نہ کاٹیں، ویسے خالی کینچی چلائیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جھگڑے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مہمان آیا آپ کے گھر میں، اور مہمان کے جانے کے بعد اگر آپ نے جو ہے وہ گھر میں جھاڑو لگایا، وہ کہتے ہیں کہ وہ خیر و برکت کو آپ نے جھاڑو لگا دیا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں سے کوا منڈیرے پر آپ کے صحن پر وہ کوا بول پڑا، اور یہ کہا کہ کوا بولنے سے جو ہے وہ کوئی مہمان آتا ہے یا گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے گھروں میں مرغے رکھے ہوتے ہیں، دیسی مرغے، تو وہ اگر رات کو یا شام کو کسی وقت بول پڑتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ شام کے وقت اس کا بولنا جو ہے وہ منحوس ہے، تو لہٰذا اس کو ذبح کر دیں، یہ آپ کے گھر میں نحوست لاتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مرغا اس وقت بولتا ہے جب اس کو رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں، جو شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں جی کو آپ کا جو کام تھا، آپ کی جو مراد تھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں سے کوئی بلی گزر گئی یا کتا گزر گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو بدشگونی میں آتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ بدشگونی جو ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے اور اللہ نے جو کچھ لکھ دیا وہ ہو کر رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الو کا بولنا جو ہے بعض لوگ اس کا برا اثر سمجھتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کا کوئی برا اثر نہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ماہ سفر ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، اور ماہ سفر کے بارے میں فرمایا کہ یہ منحوس نہیں۔ ذات ذی وقار، یہ بدشگونیاں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ رواج سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے۔ جب آپ ان تینوں چیزوں کو مکس کر دیں گے تو پھر جو کچھ بنے گا وہ پھر نہ دین ہوگا، نہ رسم ہوگا، نہ رواج ہوگا، وہ پھر بدشگونی بنے گی۔ تو لہٰذا ہمیں ان باتوں سے، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرہ اسی صورت میں ترقی کرتا ہے جب آپ اپنے مذہب کو جانتے ہوتے ہیں، آپ اپنے رسم و رواج کو جانتے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی ثقافت کو جانتے ہوتے ہیں، آپ اپنے معاشرتی زندگی کو جانتے ہوتے ہیں، تو معاشرہ اسی صورت آپ کی وجہ سے، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات کی وجہ سے معاشرہ پھر ترقی بھی کرتا ہے۔ لیکن جب آپ ہی ایسی چیزوں پر اپنے ایمان کی، اپنے رسم و رواج کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، تو پھر اس عمارت کے گرنے کے زیادہ چانس ہیں، اس کے قائم رہنے کے چانس نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں ان باتوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ جو باتیں ہمیں دین سے دور کرتی ہیں، ہمیں ان باتوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں
صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔